اوٹے پر بیٹھتے نہیں بیٹھتے، بیٹھے رہتے ہیں. اور کیا ڈسکس کریں گے معلوم؟ آج کل بڑا ہمارا ہاٹ ٹاپک IPL ہے نا، بہت اہم. اور کیا کہے گا معلوم، جب IPL تو ہو گیا، کھیلنے والا کھیلا، انعام لینے والا انعام لیا، کروڑوں میں سودا کر کے چلا گیا، اور ہم باولے جیسا یہاں بیٹھے بیٹھے ارے وہ کیچ پکڑ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ اس نے ایسی شارٹ پچ بال ڈالا نا، اس میں سارا بگاڑ آ گیا. تو تیرے باپ کا کیا گیا؟ نہیں سمجھے میرے بارے میں جو بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ یعنی یہ کائے کو ٹینشن ہم کو کائے کو لینے کی ضرورت ہے بھائی یہ جو سارا ہندوستان ہی کھیل رہا نا. ارے بولو نا ہمارا ہندوستان تو ہمارا ہے بھائی، کلکتہ ہو تو بھی ہمارا ہے، بنگلور ہو تو بھی ہمارا ہے. ارے بولو نا بھائی پونا ہو تو بھی ہمارا. ہم ہندوستان کے رہواسی ہیں نا، پورا ہندوستان ہمارا. اب وہ کہتا میں اس کی فیور کرتا، میں اس کی فیور کرتا، میں اس کی فیور کرتا. میرے کو ایک بھائی پوچھتا مولانا تو کس کی فیور کرتا؟ میں نے کہا ہم ہندوستان کی فیور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وطن مہان وطن ہے. بولو نا ہمارا دیش مہان دیش ہے. کیوں معلوم؟ کیوں ایک مرتبہ ایک بھائی نے میرے کو کیا بولا معلوم؟ مولانا یہاں تو بے ایمانی بہت ہوتی ہے، انڈیا میں بے ایمانی. میں نے کہا میرا شعر سن لے. سنیں گے؟ شعر سنیں گے؟ میں کہتا ہوں 100 میں 99 بے ایمان. یہ ہمارے انڈیا کی ڈیفینیشن. 100 میں بولو نا 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی میرا بھارت مہان. اب آپ بولیں گے یہ کیسا معاملہ بھائی؟ 100 میں 99 بے ایمان پھر بھی تیرا بھارت مہان. میں کہا ہمارا بھارت مہان. کیوں بھارت مہان معلوم ہے؟ اس لیے کہ بھارت وہ زمین ہے، ہندوستان وہ زمین ہے، اللہ کی قسم وہ زمین ہے کہ مصطفیٰ کی نظر مبارک پڑی ہے تو اسی زمین پر نظر پڑی ہے. اب آپ سوچو گے ہمارے نبی کی نظر کہاں ہندوستان پر پڑی؟ ہمارے نبی تو مکہ میں رہے، پھر مدینہ رہے، اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں ہندوستان پر پڑی؟ تو میں کہتا ہوں میرے دوستو، اجمیر والے بابا، بولو اجمیر والے بابا، خواجہ غریب نواز، بولو اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. یہ جب اجمیر آئے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ اجمیر کیوں آئے؟ ارے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ کوئی ہندوستان کے رہنے والے تھوڑی تھے، اجمیر کے رہنے والے تھوڑی تھے. وہ تو نیسابور، کہاں نیسابور، اور وہاں سے نبی کے اشارے پر آپ مکہ آ گئے، اور نبی کے اشارے پر آپ مدینہ آ گئے. اور جب مدینے میں پہلی رات خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی پہلی رات مدینے میں ہمارے نبی خواب میں آئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین میں تیرے خواب میں آیا ہوں، یاد رکھنا معین الدین، اب نیسابور مت جانا، اب اپنے وطن واپس مت جانا، اب ہندوستان چلے جانا. بولو سبحان اللہ، بولو کہاں چلے جانا؟ خواجہ غریب نواز صبح میں اٹھے بھائی، رات کو خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. دعا کرو نبی کا دیدار اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. ہاں خواجہ غریب نواز نے رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. کہاں جانے کو اشارہ کیا؟ وہ کہاں جانے کو اشارہ کہ ہندوستان. دوسرے دن صبح میں اٹھے خواجہ غریب نواز، اٹھے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ اٹھے، اپنے سب مریدوں کو جمع کیا. کہاں ہندوستان جانا ہے؟ تو سارے مریدوں نے کہا حضرت کہاں ہندوستان جانا؟ راستہ معلوم ہے؟ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. یہاں ہم مدینے میں آئے، یہاں سے ہندوستان کا راستہ کس کو معلوم ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے، ہزاروں میلوں کا راستہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے. خواجہ غریب نواز نے کہا یہ بات تو برابر ہے، ہم کو راستہ تو معلوم نہیں ہے، کہاں سے جائیں گے بھائی؟ کدھر مڑنا، کہاں جانا، کیسے جانا، جنگل بیابان صحرا دریا سمندر کیسے جانا؟ چلو پورا دن گزر گیا. رات کو خواجہ غریب نواز سوئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے. کہا معین الدین گئے نہیں، ہم نے کہا تھا ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول چلے جاتے لیکن راستہ ہی نہیں معلوم ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک بہت بڑا نقشہ نکالا، ایک میپ نکالا اور خواجہ معین الدین چشتی کو دے دیا. یہاں سے چلنا ہے، ادھر پہنچنا ہے، ادھر پہنچنا، ادھر چلنا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا معین الدین قدم اٹھاتا جانا، قدم تیرے ہوں گے، قدم تیرے ہوں گے، مدد خدا کی ہوگی. پورا نقشہ بتا دیا. دوسرے دن خواجہ غریب نواز نے پھر اپنے مریدوں کو جمع کیا. ہندوستان جانا ہے. کہا حضرت جانا ہے، نقشہ کا. جو خواجہ غریب نواز نے جو نقشہ نکالا وہ مریدین کہتے ایسا لگا کہ پورے مدینے میں مشک کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. چلو نقشہ مل گیا، مریدوں نے بھی تیار کر دیا. چلو بستر تیار کرو، اب تو نقشہ بھی مل گیا. کہاں جانا ہے؟ بولو کہاں جانا؟ 40 تو تھے مرید. کتنے تھے؟ 40. اور خواجہ معین الدین چشتی 41 کو سفر کرنا. ساری تیاری ہو گئی، بالکل شام کا وقت ہو گیا، تیاری شروع ہو گئی. اب نکلنا ہے، مدینہ منورہ چھوڑنا. خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں جائیں گے.
ارے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نہیں جائیں گے، تو مریدوں نے کہا کیسے نہیں جائیں گے؟ 2 رات اللہ کے رسول کا حکم آیا، نقشہ بھی آ گیا، میپ بھی وہاں سے آ گیا، آسمان سے میپ اتر چکا، اب کیسے نہیں جائیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ایک کوشچن آنسر باقی رہ گیا، ایک سوال کا جواب. کہا کہ چلو رک جاؤ. سب رک گئے، واپس اپنا بستر رکھ دیا، رات کو سوئے. ارے بولو کون سی رات ہے؟ پورا مجمع بولے نا، ساتھ میں بولے نا، کون سی رات ہے؟ تیسری رات ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے، معین الدین ابھی تک گئے نہیں. ہم نے پہلی رات کہا چلے جاؤ تو تمہیں نقشہ نہیں ملا تو ہم نے نقشہ دے دیا، ابھی بھی تیسری رات ہو گئی، گئے نہیں. خواب میں خواجہ معین الدین چشتی روئے، اور روتے روتے ہمارے نبی کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہا اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا، بہت دور ہے، نقشہ بھی آپ نے بتا دیا، چلا جاؤں گا، اللہ کی مدد بھی رہے گی، میں ہندوستان چلا جاؤں گا، اجمیر چلا جاؤں گا، لیکن اتنا دور چلا جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ آپ کی یاد آئے گی، اتنا دور چلا جاؤں گا، ہزاروں میلوں دور چلا جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ بس میرے دوستو، خواجہ معین الدین چشتی خواب میں روئے، ایسا روئے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا معین الدین قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. جب معین الدین خواب میں قریب آئے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور کہا معین الدین جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب میری یاد آئے فکر مت کرنا، گردن جھکا دینا، تمہارے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. خواجہ معین الدین چشتی کہاں پر آ گئے؟ بولو کہاں گئے؟ ارے بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کہاں گئے؟ اجمیر آ گئے. اور اجمیر آ کر کیا کہتے تھے معلوم؟ ہندوستان میں اجمیر میں آ کے کبھی کبھی خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے لوگ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی جذبے میں آ کر کہتے تھے کاش کسی میں طاقت ہوتی جو میرے دل کو چیر کے دیکھتا. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے یہ میرا دل وہ دل ہے کہ جب نظر جھکاتا ہو تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو میرے دوستو، میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارا ہندوستان اتنا پیارا ہے کہ میں کبھی کبھی کہتا انگلینڈ والا، یا ہو تو معاف کرنا بھائی، انگلینڈ والے کو کہتا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر، تیری کرنسی اونچی ہے، ہماری کرنسی نیچے ہے. انگلینڈ والوں کو ہم کہتے فخر کر لے تیرے پاؤنڈ پر، امریکہ والوں کو کہتے فخر کر لے تیرے ڈالر پر، ہم یورپ والوں کو کہتے فخر کر لے تمہارے یورو پر، اس سے کہ تمہارا پاؤنڈ اونچا ہوگا، تمہارا ڈالر اونچا ہوگا، تمہارا یورو اونچا ہوگا. ہم کہتے انگلینڈ والا فخر کر لے، برٹش والا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر، امریکہ والا فخر کر لے اپنے ڈالر پر، اور یورپ والا فخر کر لے اپنے یورو پر. ہم ہندوستان والے فخر کرتے ہیں نبی کی مبارک نظر پر. نبی کی نظر آئی ہے بھائی. ہمارے نبی چاہتے تو خواجہ معین الدین چشتی کو یورپ میں بھیج دیتے، ارے خواجہ معین الدین چشتی کو امریکہ بھیج دیتے، ارے خواجہ معین الدین چشتی کو روس بھیج دیتے، ارے اگر ہمارے نبی چاہتے تو روم بھیج دیتے، ارے یمن بھیج دیتے، شام بھیج دیتے، لیکن ہمارے نبی نے کہیں نہیں بھیجا. نبی کی نظر مبارک آئی ہے تو ہندوستان پر آئی ہے. اور کبھی کبھی ہم فخر کر کے کہتے ہیں ہمارا ہندوستان وہ مہان ہے جہاں مصطفیٰ کی نظر آئی ہے. اور ہندوستان میں بھی مہان یہ گجرات ہے. اس لیے گجرات ہے کہ سب سے پہلے نبی کی حدیث آئی ہے تو گجرات کی زمین پر آئی ہے. بعد میں یوپی میں بعد میں. ہاں میرے دوستو، یوپی میں مدرسے بڑے بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، جب ہمارے نبی کی حدیث آئی ہے سب سے پہلے جو نبی کے علماء آئے ہیں، ہمارے یہاں کے جو ولی آئے ہیں، سب سے پہلے جو ہوا وہ گجرات میں ہوا. اس کے بعد پورے ہندوستان میں پھیلا. یہ نبی کی نظر نہیں تو کیا ہے میرے دوستو؟ ہمیں تو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے وطن میں ایکتا ہی نصیب فرمائے. بولو آمین. بولو ہم سب ایک بن کے رہیں. اس سے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی نے قیامت تک امن کا پیغام دیا، سکون کا پیغام دیا. ہمارے نبی نے کبھی کسی کے گھر کو جلانے کا حکم نہیں دیا، کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو ڈرانے کا حکم نہیں دیا. ہمارے نبی وہ نبی تھے کہ آج بھی ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کی طاقت پر نہیں، ہمارے نبی کے اچھے اخلاق پر اسلام پھیلا ہے. ہاں میرے دوستو، شاید جیسے ہم لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی نا، ہم لوگوں کو بولو نا کون سی زبان؟ ہمارے پیارے پیارے جو مقدس ہندو بھائی ہیں ان کو سنسکرت زبان نہیں آتی.
صحیح کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں. ہم کو آج قرآن کون سی زبان میں, بولو نا زور سے بولو نا, میرے کو کان میں پرابلم ہے, بولو نا کون سی زبان میں. کس کو عربی آتی ہے؟ بامن ویل میں پھٹافٹ پھٹافٹ عربی کون بولے گا؟ نہیں نا, علماء کو نہیں پوچھتا, علماء کو آتی ہے, علماء کو آتی ہے. میں باقی کو پوچھتا ہوں عربی زبان آتی ہے آپ کو؟ ارے ہم لوگوں کو تو عربی زبان بھی نہیں آتی, اور انٹرنیشنل لینگویج انگلش, اس میں تھوڑے تھوڑے حروف آتے, تھینک یو, اوکے, سوری. اور وہ بھی کب بولے گا؟ جب دو چار لڑکیوں کو دیکھے گا. دو چار لڑکیوں کو دیکھے گا تو موبائل میں آٹومیٹک انگلش بولتا ہے, اور وہ تو دو چار چیز یاد کر کے بیٹھا ہے نا. کیا بولے گا؟ آئی ایم ٹو مچ بزی, آئی ول کال یو لیٹر. صحیح کہ نہیں؟ باقی ہمارے گجرات کا سب سے بڑا انگوٹھا چھاپ, ہاں یہ ہمارے جتنے جوان بیٹھے نا آخری درجے کے ان پڑھ بیٹھے. صحیح کہتا ہوں, بہت خراب لگتا ہوگا نا, خراب لگتا ہے نا, لیکن ہے وہ ہے جو حقیقت ہے وہ بولو نا, بھلے کڑوی لگے. ہمارے یہاں بیٹھے جتنے بیٹھے ان پڑھ, ان کو انگریزی, ان کو بولو پھٹافٹ انگریزی میں بولے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں زمبابوے میں تھا. کہاں تھا؟ بولو نا ساتھ میں بولو. یہ افریقہ کا ایک ملک, کیا؟ زمبابوے. زمبابوے کی راجدھانی ہرارے. وہاں میں بیان کے لیے گیا تو خیر رات کو تو بہت زوردار بیان ہوا. عشاء کے بعد جیسے ہم لوگ بیٹھے نا بیان ہوا. اب مجھے کہا کہ فجر کی نماز میں ہم کو دوسری جگہ پہ جانا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, چلو فجر کی نماز میں. فجر کی نماز بھی پڑھائی. یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, آج سے 15 سال پہلے کی بات کرتا. اس میں بھی جوان تھا, تو میں بھی بوڑھا ہو گیا. وہاں وہ زمبابوے گیا, فجر کی نماز میں نے پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد جیسے میں کرسی پر بیٹھا تو سارے لوگ بیٹھ گئے. اب وہاں کالے لوگوں کی بستی تھی ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ بیٹھ گئے. تو میں نے پہلے ذکر کروایا, سب لوگوں نے بڑا جم کے ذکر کیا. سب کو معلوم بھائی ہندوستان سے مولانا آئے, سب نے اللہ اللہ. پھر میں نے کہا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, تو ایک بھائی میرے بازو میں, جیسے حافظ شبیر بیٹھے نا, ایک بھائی میرے بازو میں بیٹھا, یوں ہاتھ مارا. کہا مولانا یہاں محترم دوستوں بزرگوں کوئی نہیں جانتا, انگلش میں بولو, انگلش میں, باقی یہاں کچھ بھی نہیں آتا. اب بتاؤ اگر اس وقت انگریزی زبان مجھے نہ آتی ہوتی تو کیا معاملہ ہوتا؟ شرم سے گردن جھک جاتی نا کہ ہاں بھائی کوئی ٹرانسلیٹر کو بلاؤ, میرے کو انگریزی زبان نہیں آتی. لیکن اللہ کا کرم ہے میرے پیاروں, دینے والا اللہ ہی. ہم 1 گھنٹے تک انگریزی میں بولتے ہیں, اگر آپ بولو تو ابھی بھی شروع ہو جاؤ 1 گھنٹے تک, لیکن بولو تو سمجھے گا کون؟ سمجھے گا کون میرے دوستو؟ اس لیے کہ ہم لوگ پڑھے ہی کچھ نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں کہ ہم پڑھے تو کوئی فرشتہ بن گئے, پڑھنا انسان کو ہی ہے. لیکن ہمارا جوان کچھ نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا. ہمارے جوانوں کو کچھ نہیں معلوم. ان کو خالی یہ بولو لڑکی کو چھیڑنا کیسا, اس میں تو میں PhD کر چکا ہوں. لڑکی کو پٹانا کیسا, اس میں تو PhD کیسا. کیا معلوم, یہاں ہوتے تھے آ کے کہہ رہے تالی مار کا کیا ہوا. ارے تو یار تو عجیب آدمی, 10 دن سے پھاپے مارتا, 10 منٹ میں ختم. سمجھے آپ؟ سمجھے کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا, کیا کر کے آ گیا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ یہ ہماری زندگی. بتاؤ نا, یہ ہم لوگ اتنے سارے بیٹھے, میں معاف کرنا بھائی سب کے بارے میں نہیں بتاتا. ہماری یہاں جو اکثر لوگ ہیں, اکثر ہمارے جتنے جوان ہیں بھائی, اگر ہمارے گاؤں بامن ویل, میں تو کہتا ہوں اور کوئی گاؤں میں مت جاؤ, اگر ہم بامن ویل میں ہیں تو صرف بامن ویل کے جوانوں کا سروے کرو. سارے جوانوں کو کھڑا کر دو اور پوچھو کہ ہمارے جوانوں میں حافظ کتنے ہیں, قاری کتنے ہیں, عالم کتنے ہیں, مفتی کتنے ہیں, مدرس کتنے ہیں, مجود کتنے ہیں, مفتی کتنے ہیں, پڑھانے والے کتنے ہیں, امام کتنے ہیں, صحیح اذان دینے والے کتنے, سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے والے کتنے ہیں. میرے پیارو 1 2 باقی بولو نا. اچھا ہم کہتے بھائی کائے کو مدرسہ نہیں پڑھا, ارے بھائی حافظ کیوں نہیں بنا, قاری کیوں نہیں بنا, عالم کیوں نہیں بنا؟ تو کہتا نا میں نہیں بنا, اس سے کہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا, مولانا اتنا جوڑ کر مارتے تھے. مولانا بھی ایسے تھے پہلے, پھٹافٹ دیتے تھے. مولانا اتنا مارتے تھے تو پڑھنا, بولو پڑھنا. چلو میں کہتا ہوں مولانا مارتے تھے, پڑھنا چھوڑ دیا, اسکول کیوں نہیں پڑھا؟ ارے پوچھو نا ہمارے بامن ویل کے جوانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو اور پوچھو اس میں ڈاکٹر کتنے ہیں, وکیل کتنے ہیں, لائر کتنے ہیں, آرکیٹیکٹ کتنے, کانٹریکٹر کتنے, بیریسٹر کتنے, ارے دنیا کا نالج کتنا؟ 8ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا. تو تیرے سے بڑا انگوٹھا چھاپ کون ہوگا کہ دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں. کاش آج نہ پڑھنے, آج ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کتنوں کے ہاتھ میں بیچے گئے, اور ہماری بھائی چارگی اور ہمارے وطن میں جو محبت تھی اس کو ہم نے دھوکہ دیا, اور کتنوں کے بہکاوے میں آ کر ہم نے غلط کام کر لیے.
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر ایک مرتبہ کہہ دو میرے دوستو, ہمارے نبی نے پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا, پوری دنیا میں بولتے جاؤ, بے شک بولتے جاؤ, ہمارے نبی نے سکون کا پیغام دیا, ہمارے نبی نے جو جھنڈا لہرایا, ارے مکہ فتح ہو گیا, ہمارے نبی چاہتے تو مکے کی عید کو عید سے بجا دیتے. ہمارے نبی کے سامنے وہ بھی آیا جس نے چہرے پر تھوکا تھا, وہ بھی آیا جس نے ہمارے نبی کے چہرے پر ناپاکی ڈالی, وہ بھی آیا جس نے ہمارے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا, ہمارے نبی کے سامنے وہ بھی آیا جس نے صحابہ کی لاشیں ڈالی تھی. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج کوئی مارے گا نہیں, ہم نے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا ہے. تو معافی کا پیغام تو ہمارے نبی نے سکھایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, لیکن ہم نے کبھی پڑھا ہو تو نا, ہم نے پڑھا ہو تو نا, ہم کو تو ٹی وی سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیٹا باپ کو تھار کر کے تماچا مارتا. یہ بھی سیکھ کیا تھا کہ میں بھی میرے باپ کو تماچا ماروں گا. وہاں ٹی وی سیریل میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہو اپنے گھر سے چلی گئی اور معلوم نہیں کسی کے ساتھ چکر چل گیا, ہم نے بھی وہی سیکھا. اور ٹی وی سیریل سے تو اتنی محبت ہو گئی کہ جاتے جاتے بھی بولتا ہے, دیکھا اگر وہ اندر شادی ہو جاوے تو میرے کو SMS کرنا. صحیح میں شادی کر رہے کہ ڈھونگ کر رہے اندر, تو کائے کو ڈھونگی بنتا ہے. کاش اگر ہم کتابیں پڑھے ہوتے نا, ایجوکیشن نالج ہمارے پاس ہوتا تو ہم جانتے ہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر امن والا کوئی نہیں ہے. ایک انگریزی میں کتاب ہے, چلو آپ تھوڑی بہت تو انگریزی جانتے ہوں گے, نہیں جانتے ہوں گے تو میں ترجمہ کروں گا. انگریزی میں کتاب ہے جس کا نام ہے میموریز. کیا نام ہے؟ میموریز. میموریز کے معنی آتے خیالات. ایک بہت بڑا لکھنے والا ایڈیٹر, بہت بڑا, یعنی جس نے پوری دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کو جمع کرنے کا سوچا, اس کا نام ہے جیمز تھربر. کیا نام ہے؟ جیمز تھربر. یعنی وہ لکھنے والے کا نام ہے جیمز تھربر. وہ کتاب لکھتا ہے میموریز, اور وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا میں میرے, یعنی وہ جیمز تھربر جب پیدا ہوا, وہ کہتا مجھ سے پہلے سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے انسان آئے دنیا میں سب کے حالات کو لکھنے والا. وہ کہتا میں 25 سال تک ریسرچ کرتا رہا, اس کے بعد میں نے کتاب کو لکھنا شروع کیا, اور کتاب کا نام رکھا میموریز یعنی خیالات. اور لکھنے والا جیمز تھربر جو 25 ایئرس کی ریسرچنگ اور مطالعہ کرنے کے بعد جب وہ کتاب لکھتا, ارے میرے دوستوں بڑے بڑے لوگوں کے نام پہ کتاب لکھتا, لیکن جب وہ قلم اٹھاتا ہے, اللہ کی قسم قلم اٹھاتا, کتاب کو شروع کرتا ہے محمد کے نام سے, ختم کرتا ہے محمد کے نام پر. اس کا پہلا جملہ میں آپ کو بتاؤں انگلش میں, پہلا جملہ کیا لکھتا معلوم؟ پہلا جملہ محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس. یہ انگریزی زبان میں محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس, یعنی وہ جیمز تھربر کہتا دنیا کا کونا کونا چھان مارا, لیکن محمد جیسا عظیم انسان ہم نے کہیں نہیں پایا. محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس. اور کتاب کو ختم کرتے ہوئے کیا لکھتا؟ مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہینڈ فردر. یعنی کہتا قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن محمد جیسا انسان اب کبھی پیدا نہیں ہوگا. کاش میرے دوستو ہم نبی کے پیغام کو سمجھے ہوتے. اور ایک بات یاد رکھنا, میں تو کہتا ہوں کسی کو جلاؤ گے مرنے سے پہلے خدا تمہیں جلائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان. پوچھو علماء کرام سے پوچھو, ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان, جیسے کرو گے بولو ویسے بھرو گے. ایک صحابی ہے, شاید آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا, علماء کو نہیں کہتا, دیکھو پہلے سے بتا دوں, علماء نہیں, علماء جتنے بیٹھے نا وہ علماء میں میرے سے بہت آگے ہیں. میں ایک صحابی کا نام بتاتا ہوں جن کا نام ہے حضرت واسلہ. کیا نام ہے؟ واسلہ. بولو واہ. ہمارے یہاں نام رکھنے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں کوئی بھی نام ایسا نہیں رکھتا ہوگا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت واسلہ. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اگر نہ سنا تو اللہ میرے کو بہرا بنا دے. کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اگر نہ سنا ہو تو اللہ میرے کو بہرا بنا دے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے اور تم خوش ہو جاؤ. کسی پر کوئی مصیبت آئے, ہمارے نبی نے فرمایا بھائی کسی کے یہاں کوئی مر گیا, کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا, کسی کے یہاں دکان لوٹ گئی, کسی کے یہاں آگ لگ گئی, کسی کو جلا ڈالا, ہمارے نبی فرماتے, محمد فرماتے کسی پر مصیبت آئے. حضرت واسلہ کہتے میرے نبی نے فرمایا کسی پر مصیبت آئے اور تم خوش ہو جاؤ. ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم انتظار کر, مرنے سے پہلے اللہ تجھے اور تیری اولاد کو اسی مصیبت میں ڈالے گا. تم کسی کا گھر جلاؤ گے, کل اللہ تمہاری اولاد کا گھر جلوائے گا. جیسی کرنی
تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ ہمارے ہندو بھائی کی کتاب ہے گیتا. کون سی کتاب؟ کون سی زبان میں؟ میں نے کہا نا کہ جیسے ہم کو عربی نہیں معلوم، ان کو سنسکرت نہیں معلوم. ہمارے نبی نے جو فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر کسی کے ساتھ اچھا کرو گے اوپر والا بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، کسی کے ساتھ برائی کرو گے ارے اوپر والا بھی تمہارے ساتھ برائی کرے گا. کسی کو جلا ڈالو گے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کو جلا ڈالے گا. کسی کی بیماری پر خوش ہو جاؤ گے اللہ تمہیں بھی بیمار کر دے گا. کسی کے گناہ پر راضی ہو جاؤ گے اللہ موت سے پہلے تمہیں بھی اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو گیتا نام کی جو کتاب مقدس اس کے پہلے والیوم میں سنسکرت زبان میں لکھا ہے یہی بات. سنسکرت آپ کو آتی ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں نا؟ میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو؟ ارے بولو نا. آتی بھائی کس کو آتی ہے؟ ہمارے چچا پوچھ رہے پیچھے آتی ہے، میرے کو معلوم ہے کسی کو نہیں آتی. جیسے قرآن ہمارے پاس عربی نہیں معلوم ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو سنسکرت نہیں معلوم ہے، ورنہ اس میں لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کند کرم شبھا شبھم. یہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. کس کی؟ ڈائریکٹ گیتا کی، جو سنسکرت زبان میں آواشویم ایو بھوکتویم کند کرم شبھا شبھم، جس کا مطلب یہی ہے اے لوگوں اگر تم نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، اے لوگوں اس کے پہلے کیا ہے معلوم؟ اس کے پہلے یہ جملے سے پہلے کیا جملہ ہم لوگ کیا کرتے؟ کوئی بھی کام شروع کرتے تو کس کے نام سے؟ بولو کس کے نام سے؟ اللہ. تو وہاں بھی لکھا، گیتا میں بھی لکھا کوئی بھی کام کرے اوپر والے کے نام سے شروع کر لے. ارے اوپر والا کون؟ اللہ ہی. بندو گرو پت پدم پراگا سروچی صبح سرس انوراگا. اور اس کے بعد یہ جملہ آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم، جس کا مطلب یہ شروع کرے کوئی بھی کام سے پیدا کرنے والے کے نام سے، شروع کرے کوئی بھی کام سے پیدا کرنے والے کے نام سے. جس کے ساتھ جیسا کرو گے اوپر والا ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گا. اچھا کرو گے اوپر والا اچھا کرے گا، برا کرو گے تو خدا دھرتی کو بھی ہلا دے گا. آج ہمارے پاپ کی وجہ سے ہر جگہ زلزلے آ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. خیر بات کچھ اور چل رہی تھی، میں کہیں اور بات پر چلا گیا. بھائی بات کیا چل رہی تھی؟ ہم نے اللہ کا ذکر کیا نا، باقی ہے ذکر کرنا باقی ہے. بھائی ذکر کیا نا، ہم لوگوں نے کیا نا. ہاں ذکر ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر. یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات کہی. آپ کو ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ارے میں نے ان پڑھ کہا، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ اب ہے تو کیا بولوں؟ پڑھا لکھا بولوں؟ جھوٹ بولوں؟ جو ڈاکٹر نہیں ہوگا اس کو ڈاکٹر بولوں؟ ہاں اتنی بات ہے. جو مفتی نہیں ہے وہ مفتی تو بن چکا ہے. آج ہم کسی کو فتوا کہاں پوچھنے جاتے؟ ارے بھائی ہم کبھی قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے؟ اکارڈنگ ٹو شریعت ہمارے گھر میں شادی ہوئی؟ ارے بولو نا، اکارڈنگ ٹو شریعت ہمارے گھر میں کوئی مرا تو وراثت تقسیم ہوئی؟ ہم نے تو ہزاروں کی زمین دبا کے بیٹھ گئے. میرے باپ کی زمین ہے، مسجد کی زمین بھی دبایا، وہ بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے بندے لوگوں کا تو جواب دے گا، اللہ کو کہا میرے کو کوئی ٹینشن نہیں، تیرا بھی جواب دے دوں گا. ابھی میں سورت میں تھا، وہاں میں نے سورت میں بہت اوپن ہو کے کہا کہ ساری دکان کے کرائے بڑھ گئے. ہمارے سورت کی گلیوں میں ساری دکان کے کرائے بڑھ گئے، اور مسجد کے ساتھ جو لگی ہوئی دکانیں اس زمانے میں کرایہ 30 روپیہ، آج بھی 30 روپیہ. اور جب میں اس کے پاس گیا میں کہا ارے مولانا چلو 300 کر دو. ارے میں نے کہا پورے مارکیٹ میں اس دکان کا کرایہ، اسی مارکیٹ میں تیرے بازو میں جو دکان ہے وہ مسجد کی نہیں ہے، وہاں 4,500 روپیہ کرایہ چلتا، اور تو زمانے سے 30 روپیہ دیتا اور ابھی بھی بے شرم 300 روپیہ بولتا. تو میں نے کہا وہ 4,500 نہیں دے گا نا، وہ سامنے والی دکان کا 4,500 کرایہ نہیں دے گا نا، وہ کبھی مارے گا، لیکن وہ مارے گا نا تو یہیں پٹکے گا. اوپر والے کی لاٹھی آئے گی نا تو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ہم کو تو متولی ٹرسٹی بننے کو تو بہت اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے چاندی مل گئی اور بے شرم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. کیسا متولی بھائی، ٹرسٹی کیسا ٹرسٹی.
اللہ کا اللہ مسجد کا متولی اور مصطفیٰ کے چہرے سے نفرت. چہرے پہ داڑھی نہیں, متولی, ٹرسٹی, سیکریٹری, ٹریزرر اور چہرے پہ داڑھی. تو سچ بتا تو اللہ رسول کی مذاق اڑاتا ہے. ٹھیکے داری ان کی اور کام کسی اور کا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بھائی میں بامن ویل والے کو کچھ سناتا نہیں ہوں, یہ مت سمجھنا کہ میں سنانے بیٹھا ہوں, ورنہ کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا کا دماغ کسی نے بھرا ہوئے گا. اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں بولا. اور میں کسی کو ارے میں اگر اس طریقے سے پوچھتا جاؤں گا تو بیان کب کروں گا. میں خود بیمار چلتا ہوں, شوگر, پریشر, ہارٹ کا پرابلم. یہ میں آیا نا, یہ بامن ویل میں پہنچا, یہ ہمارے سہیل بھائی میرے ساتھ میں تھے, یہ بامن ویل پہنچا, یہاں کھانا کھایا, چائے پیا اور ایک کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا, وہ بھی اپنے کام والی باتیں کیا, اور اس کے بعد میں سیدھا ادھر کرسی پہ آ گیا. یہ تو میں عام حالات کو دیکھنے چاہتا ہوں میرے دوستوں. آج سیکریٹری بننے کا ہم کو بڑا شوق ہے, مسجد کا متولی بننے کا ہم کو بڑا شوق ہے, مسجد کی زمین پر قبضہ کرنے کا ہم کو بڑا شوق ہے, مسجد کا ٹریزرر بننے کا ہم کو بڑا شوق ہے. ارے مسجد کے امام کے اوپر رعب جمانا ہو تو ہم کو بہت اچھا لگتا, مسجد کے اذان دینے والے کو گالی دینا ہو ہم کو بہت اچھا لگتا, مسجد میں کسی کی چھٹی کرانا ہو تو ہم کو بہت اچھا لگتا. میرے دوستو, تو مسجد کا سیٹ بننا تو چاہتا, مصطفیٰ کا غلام بننا کیوں نہیں چاہتا؟ ایک واقعہ سنا تو چلو آپ کی برکت سے یاد آ گیا. دیر تو نہیں ہونی نا آپ لوگوں کو, ورنہ آپ لوگ اندر اندر سوچتے ہیں کڑوا کڑوا بہت بولتا ہے نا. بولو بولو, ایک واقعہ سناؤ. میں عجیب واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. ہمارے نبی کی جب عمر تھی 12 سال, بولو کتنی سال, یعنی ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کتنی عمر تھی ہمارے نبی کی؟ 12 ایئرس. ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 12 سال. اچھا, ہمارے نبی, آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, آپ نے ابا کو دیکھا, آپ یتیم, بولو آپ میرے ساتھ میں پڑھو نا, آپ یتیم. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک فغدا ووجدك عائلا فأغنى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم پیدا کیا. بولو کیسے پیدا کیا؟ یتیم پیدا. چلو 12 سال کی عمر. ہاں, چچا ابو طالب, ساتھ میں بولو کچھ اچھا لگے. کون؟ سب ساتھ میں بولو. کون چچا؟ چچا ابو طالب ہے نا, چچا ابو طالب. وہ شام جانے والے. کہاں جانے والے؟ اور اکیلے نہیں جانے والے, مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار, مکہ کے چودھری, مکہ کے بڑے بڑے جاگیردار, مکہ کے پراپرٹی والے, جائیداد والے, ابو طالب سب کو لے کے کہاں جا رہے؟ مکہ سے کہاں جا رہے؟ یعنی پورا دوسرا ملک. ارے دوسرا ملک, اور شام جا رہے, شام, اور کاروبار کے لیے جا رہے, بزنس تجارت کے لیے جا رہے. اور اس زمانے کا سفر ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جاتا تو تھا لیکن آنے والا کب وہ کچھ نہیں معلوم. کوئی 2 سال کے بعد آ رہا ہے تو کوئی 5 سال کے بعد آ رہا. ایسا بھی کتابوں میں لکھا کہ کوئی سفر کرنے والا گیا تو 27 سال کے بعد واپس گھر میں آیا. ایسا بھی کتابوں میں ملتا. تو ابو طالب جا رہے ہیں, بڑے بڑے مکہ کے جاگیردار, مکہ کے پراپرٹی والے, مکہ کے بڑے بڑے لوگ تجارت بزنس کے لیے جا رہے. کہاں سے جا رہے, کہاں سے شروع کریں گے؟ مکہ. اور کہاں جانے والے؟ جب بالکل تیاری ہو گئی نا تو ہمارے نبی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے کہا, چچا, اور چچا ابو طالب, چچا میرے کو بھی لے چلو نا, میں بھی آؤں گا شام. تو چچا ابو طالب کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تم 12 سال کے, تم کو میں شام لے کر جاؤں گا. ارے ہم کو جنگلوں میں جانا پڑے گا, بیابان میں جانا پڑے گا, صحرا میں جانا پڑے گا, کہاں کیسا سفر کرنا پڑے گا, کبھی کھانا ملے گا کبھی کھانا نہیں ملے گا. اور مکہ کے سب بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں, مکہ کے پراپرٹی والے, جائیداد والے. تم 12 سال کے, تم کیا کرو گے؟ میں تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا. ہمارے نبی نے معصوم تو تھی, بڑے پیار سے کہا, چچا میرے کو لے جاؤ نا, میں ایک کام کروں گا. کہا کیا کام کرو گے؟ تم سب کے سامان کی حفاظت کروں گا. بھائی تمہارا جو سامان ہے نا میں اٹھاؤں گا بھی اور حفاظت بھی کروں گا. تم کو کہیں بھی تجارت کرنے جانا ہو جاؤ, تو میں کاروبار کرنے جانا ہو جاؤ, تم اپنا کام کرو, میں سب کا سامان سنبھالوں گا. تو چچا کو آئیڈیا, یہ تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. بھائی ہمارے سامان کی حفاظت. چلو 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 محمد, چلو کہہ دو صلی اللہ ہو ہمارا. اچھا, اب یہ لوگ مکہ سے جانے والے, کہاں جانے والے؟ لیکن بالکل آدھے راستے کے اوپر ایک میدان آتا ہے مکہ سے جو شام جاتا. اگر آج بھی آپ نقشہ دیکھو نا تو آدھے راستے پر ایک بہت بڑا میدان آتا, جس میدان کا نام ہے زرقا. میدان کا نام کیا ہے؟ زرقا. اب معلوم نہیں کیا نام ہوگا, اس زمانے میں اس میدان کا نام زرقا. وہاں کیا ہوتا تھا, بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوتے, بڑے بڑے راہب کے معنی وہ اوپر والے کی عبادت کرنے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, بڑے بڑے راہب. یعنی وہ میدان میں 2000 راہب رہتے تھے. کتنے؟ 2000. کتنے؟ اچھا 2000 راہب. یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے کمرے, ایک کا کمرہ, دوسرے کا کمرہ, تیسرے کا کمرہ, چوتھے کا کمرہ. پورے میدان میں کتنے کمرے؟ 2000. کون رہتے تھے 2000؟
عبادت کرنے والے, مجاہدہ کرنے والے راہب, اور بیچ میں ان کے سب سے بڑے سردار, بیچ میں ان کے سب سے بڑے سردار, اس کی جو کٹیا تھی وہ درمیان میں, یعنی سب کی کٹیا ایسے راؤنڈ میں 2000 جھوپڑے ایسے لگے ہوئے, لیکن سب سے بڑا جھوپڑا بیچ میں جو 2000 کے سردار اس زمانے میں, وہ سردار کا نام تھا بحیرہ. بولو بولو کیا نام تھا, سب پورا مجمع بولے نا, کیا نام تھا؟ بحیرہ. اچھا, وہ یہ جو سب سے بڑے جو تھے نا, وہ کسی انسان سے ملتے ہی نہیں تھے, وہ کبھی باہر ہی نہیں آتے تھے, نہ کسی کو اپنے پاس آنے دیتے اور نہ خود باہر جاتے, بس وہ اللہ اللہ, اوپر والا, اوپر والے کی عبادت, نہ کھانا نہ پینا, بس وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں رہتے تھے. سارے 2000 لوگوں سے لوگ ملے, باقی بحیرہ سے کوئی ملنے, اور وہ کسی کو ملنے جاوے نہیں. چلو اب ابو طالب نکلے, کہاں سے نکلے؟ مکہ سے. کہاں جا رہے؟ راستے میں یہ جگہ آ گئی. پھر راستے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے, یہ جگہ میں ایک دوسرا میدان تھا, وہاں سب لوگ کھانا کھانا, پانی پینا, وہاں نہر ہے, وہاں پانی ہے, تو پانی پینا, کھانا کھانا, نہانا, دھونا, رہنا, سب لوگ کرتے تھے وہاں پہ. ابو طالب امیر ہے, بولو ابو طالب امیر ہے. وہ جو قافلہ آ گیا نا, قافلہ آ گیا, ابو طالب امیر ہے. ابو طالب نے اپنے قافلہ والے کو کیا کہا, چلو ہم ایسی جگہ پر آ گئے ہیں. ابو طالب نے اعلان کیا, او میرے قافلہ والوں, ہم ایسے میدان میں آ گئے ہیں, یہاں 2000 عبادت کرنے والے ہیں, ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا عبادت کرنے والا ہے جس کا نام کیا ہے؟ بحیرہ. ابو طالب نے کہہ دیا بحیرہ کسی سے ملے گا نہیں, اور ہم ان سے ملنے جا, لیکن یہ 2000 کو ہم مل سکتے ہیں. لیکن ابو طالب نے کیا کہا, پہلے سب لوگ اپنا سامان رکھو, نہانا دھونا کرو, اس کے بعد کھانا کھاؤ, اس کے بعد پانی پیو, اس کے بعد تھوڑا آرام کرو, پھر ہم نکلیں گے. اور کتنے کو ملنے کے لیے جائیں گے؟ 2000. اور ابو طالب نے کیا کہا, 2000 ملے تو ملے, ارے 100 بھی مل گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا, ارے 200 بھی مل گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا, باقی بڑے والا تو نہیں ملے گا, چھوٹے چھوٹے باقی سب ہم کو مل جائیں گے. اب ابو طالب نے سب کو کہا, چلو نہر کے اوپر نہانا شروع کرو. اب سارے مکہ والوں نے نہانا شروع کیا, سب نہا دھو کے, ہاں بالکل تازہ تازہ سب لوگ آ گئے, اور سب نے کھانا بچھایا. اب کھانا کھانا شروع کیا, تو ابو طالب اور سب حیران ہو گئے. کیوں حیران ہو گئے؟ کہ وہ 2000 جن کو ملنے جانے والے تھے, وہ 2000 ان کو ملنے کے واسطے آ رہے ہیں. کتنے ملنے کے واسطے آ رہے ہیں؟ اور ابو طالب حیران ہو گئے کہ 2000 کے آگے بحیرہ آ رہا ہے. ارے کون آ رہا ہے؟ تو ابو طالب کو جب خبر ملی, سب کو کہا کھانا چھوڑ دو, ارے کھانا چھوڑ دو. سب نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے کہا وہ ہم جس کو ملنے کے لیے جا رہے وہ سب ہم کو ملنے کے لیے آ رہے. اور کہا کہ کمال کی بات ہے کہ بحیرہ ہم کو ملنے کے لیے آ رہا. سب نے کھانا, ارے بھائی سب لوگ کھانا چھوڑ دیں گے, سب کھڑے ہو گئے. اب وہ بحیرہ تھا, اس کے قریب میں کتنے ہیں؟ اب بحیرہ نے آ کر صرف اتنا کہا, ابو طالب کون؟ ابو طالب نے کہا میں ابو طالب, ہم مکہ کے رہنے والے. کہا مکہ سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے. ابو طالب نے کہا ہم مکہ سے آئے, سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, کعبہ کی نگرانی ہم لوگ کرتے ہیں, اور ہم زمین والے, ہم باغات والے, ہم پراپرٹی والے, ہم جائیداد والے. بحیرہ نے کہا کچھ میرے سامنے مت کہو, مجھے یہ بتاؤ ابو طالب کون؟ ابو طالب نے کہا میں ابو طالب ہوں. کہا کل دوپہر میں سب میرے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جانا, کل دوپہر میں کھانا میرے گھر پہ کھانے کے لیے آنا. بس اتنا کہہ کر بحیرہ, وہ تو بڑا تھا, بڑا آدمی تھا, چلا گیا. اس کے ساتھ میں کتنے چلے گئے؟ یہ لوگ تو اتنے خوش, کل تو دعوت مل گئی. دعوت کی خوشی نہیں, خوشی اس کی ہے کہ بحیرہ جو کسی سے نہیں ملتا وہ ہم کو اپنے گھر پہ کھانے کو بلایا. چلو دوسرے دن تو جو نہانا دھونا ہوگا, کیسے دھوئے ہوئیں گے؟ ارے نہانا دھونا زوردار ہوا ہوگا کہ نہیں؟ بڑے کے گھر میں جانا, جیسے ہم لوگ کیسے شادی کے دن پہ نہاتے ہیں. نہیں آپ لوگ نہیں نہائے تھے؟ ارے جب دلہا بن کے مسجد میں جانا ہوتا ہے تو کبھی اتنا رگڑ کے نہیں نہایا, نہیں معلوم ہے کتنا رگڑا جائے گا, ہے نا. ابھی کل کہاں سے, آلوج میں کب سے؟ پرسوں ہم لوگ 2 دن پہلے ایک جگہ پہ گئے, ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, شعیب بھائی کر کے. تو یہ ایسے اسٹیج پہ بیٹھا تھا, اور گھڑی ہنسے, تھوڑی دیر میں ہنسے. ہم نے سوچا اس کو کیا ہو گیا ہے, اس کا نکاح ہونے والا ہے, تھوڑی دیر میں ہنسے. میرے سے رہا نہیں گیا, میں نے کہا ہنس لے بیٹا, ہنس لے, آج آخری دن ہے, ہنس لے, آج آخری دن ہے, ہنس لے. کل سے تو ایسا ہنسنا پڑے گا, یہ زبردستی کا. دیکھو یہ جو ہنس رہے, ہنسنا نہیں آتا پھر بھی ہنستا ہے. یہ معلوم ہے گھر میں جا کے وہی مچ نہیں. آپ کی بیوی آپ کو ساتھ جھگڑا نہیں کرتی؟ جی بھائی, آپ بامن مل میں بیوی جھگڑا نہیں کرتی بھائی؟ ایک آدمی ہاں بولتا ہے, باقی آپ لوگ ہاں نہیں بولتے. شادی نہیں کی آپ لوگوں نے؟ ارے آپ کی بیوی آپ سے جھگڑا کرتی نہیں کرتی تو میں بامن مل میں رہ جاؤں. بھائی میری بیوی تو بہت کرتی ہے. آپ کی بیوی کرتی ہے؟
یہ جو نہیں بولتے نا وہ زیادہ ڈرے ہوئے، میرے سے بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ سوچتا زور سے ہاں بولا نہیں، کہیں سن لی تو گھر جانا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، بڑی چالاک ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت نے کیا کیا معلوم؟ کیا کیا؟ ہاں آپ کی شادی ہوئی نا؟ آپ تو ٹینشن میں تو نہیں نا؟ میں سمجھا میرے جیسے آپ بھی دکھی ہے. ہمارا حافظ شبیر ہے، ہم دونوں ایک ہی جیسے. ایک ہمارے اور بھی دوست ہے، کہاں ہے؟ پیچھے بیٹھا ہے. اس کو دیکھتا ہوں تو میرے کو بہت تسلی ہوتی. شکیل بھائی کو دیکھتا ہوں میں، کبھی کبھی بولتا تو میرے سے زیادہ دکھی ہے. سکھی تو کوئی لفظ بولتا ہی نہیں. ایک بیوی تھی نا، ایک بیوی اتنی عجیب ہو گئی بھائی. دیکھو عورت کا دماغ کیسا چلتا، پٹاپٹ چلتا. اپنے شوہر کو جھگڑا ہوا بھائی، ہسبینڈ وائف کا تو جھگڑا ہوتا، جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں اپنے شوہر کو کیا بولتی معلوم؟ شوہر کو غصے میں بولتی ہے اگر تیری غلطی ہوئی نا، تیری غلطی ہوئی اللہ تیرے کو موت دے دے، اور میری غلطی ہوئے تو اللہ میرے کو بیوہ بنا دے. سمجھے بھائی، سمجھے؟ مرنا اپنا ہی ہے، چڑھ بھی اس کی نے، پڑھ بھی اس کی، وہ جیوے مرے ہم. عجیب معاملہ ہے. جب بھی مرنے کی خبر آتی تو مردوں کی جاتی، عورتوں کی تو آتی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے. یہاں بامن ویل میں میرے کو بھی سوچنا پڑے گا، گھر ور بنانا پڑے گا بامن ویل میں. ہاں عالم بھائی کوئی زمین ومین ہے؟ مفت میں دیتا ہو تو بات کرنا، ایسے ویسے بات نہیں کرنا. اللہ آپ کو خوب برکت دے بھائی. میرے کو زمین نہیں چاہیے، میرے کو تو ایک چیز چاہیے، وہ میں مانگوں گا. دو گے میرے کو؟ کون کون دے گا ہاتھ اوپر؟ میں زمین ومین نہیں مانگوں گا آپ سے، نہیں، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بہت پیسہ دے، بہت دے، بے حساب اللہ روزی دے. میرا کیا بھائی، اللہ آپ کو دے تو میرا کیا، اللہ آپ کو بے حساب حلال روزی دے. ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے اللہ چین بھی دے، سکون بھی دے، اللہ اس کو زندگی میں آرام ہی آرام دے. میں تو آخر میں ایک بھیک مانگوں گا. کون کون مجھے، یہ بھکاری کو کون کون بھیک دے گا؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کرو بھائی. دیں گے بھائی، بھیک دیں گے انشاءاللہ. چلو وہ میں مانگنے پر آؤں گا. یہاں تو ہم واقعہ چل رہا ہے بھائی. کس کا واقعہ چل رہا ہے؟ کون تھا وہ بڑا پادری؟ کون تھا؟ بحیرہ. وہ ملنے کے لیے آیا، کہا کل دوپہر میں کھانا کھانے کو آ جانا. اب دوسرے دن صبح میں جو تیاری ہو رہی ہے، مکہ کے جتنے پراپرٹی والے، جائیداد والے، ابو طالب، ارے سب لوگ تیاری کرنے پر لگ گئے. نہر میں کوئی ادھر ڈبکی لگاتا، کوئی ادھر ڈبکی لگاتا. بالکل تیار ہو گئے، سب نے نہانا دھونا کر لیا، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگائے، اور آپس میں کہتے اچھی خوشبو لگاؤ. اس لیے کہ بہت بڑے اللہ والے کے پاس جا رہے، بحیرہ کے پاس جا رہے. وہ کسی سے ملتا نہیں ہے. ہم کو بلایا، کھانے کو بلایا، اور پورے میدان میں، اس لیے کہ میدان میں ایک قافلہ تھوڑی ہوگا، ہزاروں قافلے ہوں گے، لیکن پورے میدان میں آواز آ رہی ہے کوئی قافلہ بحیرہ کے پاس نہیں جائے گا. آج لمبے زمانے کے بعد ابو طالب کا قافلہ بحیرہ کے پاس جائے گا. بحیرہ کتنے زمانے سے کسی کو ملا نہیں ہے، آج مکہ والوں کی ملاقات کے لیے تیار ہو چکا ہے. چلو یہ قافلہ چلا. ہمارے نبی کو نہیں لے کے گئے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے کہا بھی میرے کو بھی لے وہاں بحیرہ کے پاس. تو ابو طالب نے کہا نہیں، تمہارا کام سامان کی حفاظت کرنا. تم وہاں پہ آؤ گے تو سامان کون دیکھے گا؟ ارے بھائی ہمارا سامان ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، یہ سب کون حفاظت کرے گا؟ اور ہم تو تم کو مکہ سے بول کر لائے تھے کہ سامان کی رکھوالی تم کو کرنا ہے. ابو طالب نے بھتیجے کو کہا سامان کی رکھوالی کرو، اور باقی سب کو کہا چلو. اب دوپہر کا ٹائم، وہ بحیرہ ہو عجیب. یہ عرب کا قافلہ جب جا رہا ہے نا، تو بحیرہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اب جب قافلے والے آ گئے، جیسے اندر آ گئے، خدمت کے لیے 2000 بھائی، خدمت کے لیے 2000 عبادت کرنے والے وہ خدمت کر رہے ہیں. وہ پلیٹیں ولیٹیں بچھا دی گئی، کھانے کی تیاری ہو گئی، سب آ گئے. پورا مکہ کا قافلہ آ کے بیٹھ گیا. بحیرہ ایسا کا ایسا کھڑا ہے، سب کو بٹھا دیا، خود کھڑا ہے. اس کے بعد بحیرہ نے کہا سب جب آ گئے، کہا سب آ گئے. ابو طالب نے کہا سب آ گئے. بحیرہ نے پہلا جملہ پوچھا این محمد، محمد کہاں ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. تو ابو طالب نے کہا وہ میرا بھتیجا ہے. کہا ہے کہاں؟ سامان کی رکھوالی کرتا، سامان کی حفاظت کرتا. بس اتنا کہا کہ سامان کی حفاظت کرتا بحیرہ. ارے بحیرہ تو بہت بڑا پادری تھا. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدلا، اور کہا اوپر والے کی قسم تھوڑی دیر میں محمد کو دسترخوان پر لے کر آؤ، ورنہ ذلیل کر کے ابو طالب تم سب کو یہاں سے باہر نکال دوں گا، کسی کو ایک لقمہ کھانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری دعوت نہیں کی ہے، محمد کے صدقے تم کو یہاں پر بلایا ہے. اور ابو طالب نے اشارہ کیا 2 آدمی کو بھاگو، وہاں جاؤ، سامان کی حفاظت کرو اور محمد کو بھیجو، محمد کو بھیجو. اب سننا، وہ 2 آدمی گئے. ارے بولو 2 آدمی گئے. اور کون آ رہے ہیں؟ ارے ساتھ میں بولو گے تو اچھا، جلدی جلدی بولو نا، کون آ رہے ہیں؟
بولو بولو کون آ رہے؟ ہمارے آقا. بولو بولو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے. وہ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کے دمکنے والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ عمر کتنی ہے؟ اونلی 12 ایئرز اولڈ. اونلی 12 ایئرز اولڈ. صرف 12 سال کی. ہمارے نبی آئے. بحیرہ دروازے پر کھڑا, یعنی اس وقت سے دروازے پر کھڑا, ابھی بھی دروازے پر کھڑا. سب لوگ کھڑے. اب تو کوئی بیٹھے گا تو نہیں, سب کھڑے. ہمارے نبی جیسے قریب آئے, او ہو میرے دوستو قربان جاؤ, ہمارے نبی جیسے قریب آ رہے ہیں. اور بحیرہ یہاں کھڑا ہے, سمجھو بحیرہ یہاں کھڑا ہے, اور ہمارے نبی کا آنا ہوتا بحیرہ اپنا قدم آگے بڑھاتا, نبی اپنا قدم آگے بڑھاتے, بحیرہ اپنا قدم آگے بڑھاتا, ہمارے نبی اپنا قدم آگے بڑھاتے. ہمارے نبی کے ماتھے پر پسینہ ہے, چلچلاتی گرمی ہے. ارے چلچلاتی گرمی, ہمارے نبی کے ماتھے پر پسینہ. بحیرہ آگے بڑھا. ہمیں کوئی ملتا تو ہم السلام علیکم بولتے نا. یہاں ہم زیادہ سے زیادہ جو انگریزی جانتا ہے, ہاں جو وہ کہتا بھائی صبح ہوگی تو کہے گا گڈ مارننگ. گڈ مارننگ بولے گا نا گڈ مارننگ, یا گڈ آفٹرنون بولے گا, گڈ ایوننگ بولے گا, گڈ نائٹ بولے گا. اب بحیرہ آگے بڑھ رہا, ایک ایک قدم آگے بڑھاتا. محمد اپنا قدم آگے بڑھاتے. سب نے یہ سوچا, مکہ والوں نے سوچا ہاتھ بڑھائیں گے اور محمد کا ہاتھ ملائیں گے, لیکن بحیرہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا, اپنا ہاتھ لیا اور ہمارے نبی کی پیشانی پر یوں رکھا. ہمارے نبی کی پیشانی پر رکھا. ہمارے نبی کے ماتھے پر کیا تھا؟ پسینہ ہی ہوگا نا. تو وہ بحیرہ نے ہمارے نبی کی پیشانی پر یوں ہاتھ رکھا, ہاتھ میں پسینہ آ گیا, بحیرہ نے اپنے چہرے کے اوپر مل لیا. بولو سبحان اللہ. بحیرہ نے اپنے چہرے کے اوپر ملا, پھر ہاتھ رکھا اور پورے چہرے سے پسینے کو صاف کیا, اور پسینے کو صاف کر کے اپنے چہرے پر ملا. تو ابو طالب آ گئے. ابو طالب نے کہا بحیرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے بھتیجے کا پسینہ ہے, وہ پسینے کو تم چہرے پہ ملتے ہو. ارے بحیرہ نے کہا ابو طالب خاموش ہو جا, تو نے تیرے بھتیجے کے چہرے پر پسینہ دیکھا, تو نے ان کی پیشانی پر پسینہ دیکھا, اللہ کی قسم میں نے پسینہ نہیں دیکھا. یہ تو جنت کے نہر کا پانی چہرے پر اتر آیا ہے. ان کے اوپر پسینہ نہیں آتا ہے, جنت کے نہر کا پانی آتا ہے. میں نے چہرے پر مل کے اپنے آپ کو جنتی بنا دیا ہے. ایک بات بحیرہ نے کہی, سننا. دوسری بات بحیرہ کیا کہہ رہے ہیں, سنتے جانا. دوسری بات بحیرہ کیا کہتا. بحیرہ نے کہا ابو طالب سننا. دوسری بات بحیرہ نے کہا ابو طالب, سب مکہ والے جمع ہو گئے. ارے مکہ والے کیا, اور کتنے جمع ہو گئے؟ وہ 2000 پادری جمع ہو گئے, اور بھی جتنا پورا میدان جمع ہو گیا. بحیرہ نے سب سے پہلا جملہ کہا, ابو طالب, اے ابو طالب مکہ کے رہنے والے, تو نے تیرے بھتیجے کے ماتھے پر پسینہ دیکھا. اے ابو طالب تو نے تیرے بھتیجے کے ماتھے پر پسینہ دیکھا, میری نظر سے دیکھ لے, یہ پسینہ نہیں, یہ جنت سے اترنے والا نہر کا پانی محمد کے چہرے پر آ گیا. پھر کیا کہا معلوم بحیرہ نے کہا تم جتنے بھی وہاں سے یہاں تک چل کے آئے, تم سورج کی گرمی میں چلتے ہوئے آئے. ابو طالب نے کہا ہم ایسے ہی چلتے ہوئے آئے. سننا, بحیرہ نے کہا ابو طالب جتنے بھی تم چلتے ہوئے آئے سورج کی گرمی میں چلتے ہوئے آئے, لیکن میں نے محمد کو دیکھا وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آئے. عرش پر سے اللہ نے آسمان کی بدلیاں نظر ڈال دی. ارے تم دھوپ میں چلتے ہوئے آئے اور محمد اللہ کے عرش کی بدلیوں کے نیچے چلتے ہوئے آئے. کتنی باتیں بتائی بحیرہ نے؟ 2. تیسری بات عجیب بتائی, بولو سبحان اللہ بولو. کیا کہا معلوم؟ بحیرہ نے کہا ابو طالب تمہیں نہیں معلوم, تم مکہ سے نکلے ہو, یہاں تک آئے ہو, جتنے بھی درخت تھے محمد آگے بڑھتے جاتے تھے, وہ ان کے پیچھے سجدے کرتے جاتے تھے. محمد آگے بڑھتے جاتے تھے, مکے سے لے کر یہاں تک سارے درختوں نے محمد کو سجدہ کیا ہے. کتنی باتیں بتائی؟ 3. اور چوتھی بات کیا بتائی معلوم؟ بحیرہ نے کہا ابو طالب تجھے محمد کے بارے میں کیا معلوم؟ بحیرہ نے کہا او چچا ابو طالب تجھے تیرے بھتیجے کے بارے میں کیا معلوم؟ مکہ کے جنگلوں میں تم چلے, مکہ کے بیابان میں تم چلے, مکہ کے صحرا میں تم چلے, ابو طالب تجھے نہیں معلوم ہر درخت اور ہر پتھر تیرے بھتیجے محمد کو سلام کرتا گیا. اللہ نے محمد کو ایسا بنایا, ہر درخت ہوگا, ہر پتھر ہوگا, آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کتنی باتیں بتائی؟ 4. اور آخری بات کیا بتائی معلوم؟ بحیرہ نے کہا چلو اندر کھانے کو آ جاؤ, انہی کے صدقے میں کھانا بنا ہے, آ جاؤ اندر آ جاؤ. جب کھانے کو بیٹھے نا تو ابو طالب نے محمد کو سب سے آگے بٹھایا, کہو صلی اللہ ہو. سب اب مکہ والوں کو کہا تم لوگ پیچھے بیٹھو,
وہاں کھانے میں ایسے بیٹھتے تھے 1 2 3 ایسا ہماری طرح گول نہیں 1 2 صف جیسے مسجد میں کیسے صف لگتی تو سب سے آگے جو پلیٹ رکھا گیا محمد کا رکھا گیا اور بحیرہ نے اپنا پلیٹ محمد کے پیچھے رکھا 2000 لوگوں نے پیچھے پلیٹ رکھا تو سب نے کہا ارے 12 سال کے بچے کا پلیٹ آگے ارے بحیرہ کو کہا کہ 12 سال کے بچے کا پلیٹ آگے بحیرہ نے کیا جواب دیا 5ویں بات سننا بحیرہ نے کہا ہاں ان کا پلیٹ آگے ہوگا یہ پہلے کھائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ سارے نبی کو اللہ نے مقتدی بنایا ہے اور محمد کو اللہ نے سب کا امام بنایا ہے امام آگے ہوا کرتا ہے مقتدی وہ بحیرہ نے کہا وہ تو ہم پیچھے اگر کوئی نبی بھی آج اترا ہوتا نا تو اسے بھی پیچھے ہونا پڑتا اور محمد کو آگے کرنا پڑتا ہاں یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا نبی کی عمر کتنی زور سے بولو اور زور سے بولو جب 12 سال میں آپ کا یہ حال ہے یہ شان ہے تو جب 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہوگا پھر آپ کی کیا شان ہوگی ارے بولو نا نبی تو نہیں بنے تھے نا 12 سال کی عمر میں بولو نا 12 سال کی عمر میں نبی بنے تھے نبی کب بنے یعنی ساتھ میں وہ کب بنے 40 سال کہاں تھے غار ہیرا میں تھے نا غار ہیرا میں تھے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور پہلی مرتبہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا اب مجھے کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے پہلی مرتبہ قرآن کریم کی آیت آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ہمارے نبی بنے 40 سال کی عمر میں جب 12 سال میں یہ شان ہوگی تو 40 سال میں کیا شان ہوگی